محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، گزشتہ مجلس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سن رہے تھے، تو ہم نے جانا کہ بندہ عبادت کیوں نہیں کرتا، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین نہیں سمجھا۔ الحمدللہ رب العالمین سمجھ جاتا تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت ہو جاتی، اور جتنا زیادہ الحمدللہ رب العالمین سمجھتا ہے اتنا زیادہ عبادتوں میں اسے لذت ملتی ہے، مزہ ملتا ہے۔ تو جب بندہ سمجھ گیا الحمدللہ رب العالمین تمام خوبیاں اللہ کی ہے، جو مالک ہے تمام جہاں والوں کا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جب یہ تین چیزیں جان لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کوئی دوسرا لائق نہیں ہے عبادت کے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور آج تک تو ہم کو مدد کرتا ہوا نظر نہیں آیا، لیکن ہم یہ بات جان چکے جہاں سے بھی ہماری مدد ہو رہی ہے در حقیقت وہ تیری ہی مدد ہے۔ ماں نے جو کھلایا حقیقت میں تو کھلا رہا تھا، تو جس کے ذریعے سے تو دے رہا ہے حقیقت میں تو ہی دے رہا ہے، تمام شکر تیرا ہے، لیکن تو جہاں سے دیتا ہے، تیرے حبیب کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دینے والا تو ہی ہے، لیکن جہاں جہاں سے ہمیں ملتا ہے ان کی بھی شکر گزاری ہم پر ضروری ہے۔ اب جان لیے، اب جانے بعد زندگی ختم ہو گئی کیا؟ جینا ہے نا، اسی حالت میں رہنا ہے نا، تب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط، اب راستہ ہمیں دکھا کیسے جینا۔ ابلیس بھی یہ جانتا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جانتا تھا، لیکن راستہ نہیں دیکھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بھٹک گیا۔ تو یہ جاننا کافی نہیں ہے میرے رب، اس کے بعد کس طرح زندگی گزارنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم کو بتا، وہ کیا چیز ہیں جس سے ہم تیرے سے قریب رہیں گے، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے ذہن میں رہے گا، وہ کیا چیزیں ہیں ہمیں بتا، اور وہ کیا چیزیں ہیں ہمیں بتا دے جن چیزوں کے کرنے سے ہم تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط، ہمیں راستہ دکھا، کیسا راستہ؟ مستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ مستقیم کیوں کہا گیا؟ مجھے اس مسجد سے باہر نکلنا ہے، باہر، تو جتنا سیدھا راستہ میں پکڑوں گا اتنا جلدی میں پہنچوں گا، جتنا ٹیڑھا گیا میں تو میں اس منزل سے دور ہو جاؤں گا۔ میری منزل کیا ہے؟ میرے خدا تک پہنچنا۔ تو اس منزل میں سیدھا راستہ ہمیں بتا تاکہ ہم جلد سے جلد تیری راہ میں پہنچیں، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا؟ اب یہ راستہ ہے، سیدھا مجھے جانا ہے، میں تھوڑا بھی ہلا، تھوڑا بھی ٹیڑھا ہوا تو دور ہو گیا۔ سیدھے راستے سے جاتا تو جلدی اللہ سے قریب تھا میں، تھوڑا ہٹا تو اللہ سے تھوڑا دور ہو گیا میں، اور اللہ سے دور بھی ہوا اور میری توجہ اللہ سے بھی ہٹ گئی۔ وہاں جانا ہے، سیدھے راستے پہ رہا تو میں ہمیشہ سامنے رہوں گا، تھوڑا بھی میں ٹیڑھا ہوا تو میں میرے منزل سے الگ ہو گیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ ہو جاؤں گا۔ جس لمحہ میں اللہ کے ڈائریکشن سے الگ ہوا میری گمراہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اسلام دینے کے بعد، قرآن دینے کے بعد، شریعت دینے کے بعد، ان ھذا صراطی مستقیما، سیدھا راستہ پوچھے نا، یہ قرآن ہے سیدھا راستہ۔ اب اس قرآن کو کتنے لوگ سننا اپنی زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں؟ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کہیں اور جگہ ہے تو الحمدللہ،
لیکن مسلمانوں کے پاس یہ قرآن سننے کے لیے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں ہے، پیدا ہی ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ کہیں ہے، داشا مکان میں میرے استاد محترم کی تفسیر ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سن لیں، آج ہمارے لیے وہ چیز ضروری نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ہم اہدنا الصراط المستقیم بولنے والے ہیں ہی نہیں، سیدھا راستہ مانگنے والے، سیدھا راستہ مانگتے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس قرآن میں جو باتیں ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ ہمارے پاس اس قرآن کی باتیں سننے کے لیے ٹائم نہیں، یوٹیوب پر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، آئی پی ایل کی کتنی میچیں، 50 60 70 میچیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فلم دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نیوز سننے کے لیے ٹائم ہے۔ دن تندی پڑھ پڑھ کے دن تندی کو تندی پنڈی بنا دیتے، شام تک نرم پڑ جاتی دن تندی، اتنا پڑھتے۔ مجھے پیپر کڑکرنگلا، مجھے پیپر ارکا، وہ پیپر میں صراط مستقیم نہیں ہے، ان کاغذات میں صراط مستقیم ہے۔ تو مطلب کیا؟ کیوں دل نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نہ الحمدللہ سمجھے، نہ رحمان سمجھے، نہ رحیم سمجھے، نہ مالک یوم الدین سمجھے، نہ ایاک نعبد ہمارا مقصد ہے، نہ ایاک نستعین ہمارا مقصد ہے۔ یہ سب آ گیا، ضرور سیدھے راہ کی طلب میں آ جائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ محققین کہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ تو دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، تو وہاں پر چلانے والا کون ہے؟ کوئی دوسرا ہے چلانے والا؟ میں بتا دیا سیدھا راستہ یہ ہے بھائی، ایسا کرو بھائی، ویسا کرو بھائی، چلانے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ سیدھا راستہ دکھا دیا تو پھر چلائے گا کون؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے صالح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا ہے؟ سمود۔ ہم نے سمود کو سیدھا راستہ دکھایا، یہ سیدھا راستہ ہے، صالح علیہ السلام کے ساتھ جانا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ بتایا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سیدھا راستہ دیکھنے کے بعد اندھا رہنا پسند کیے سیدھا راستہ دیکھنے سے۔ کیوں؟ اللہ بس دکھا دیا ان کو۔ ہم کہہ رہے ہیں مولا صرف دکھا کے ہمیں مت چھوڑ، ہم کو چلا۔ محققین یہاں تفسیر کرتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہمیں چلا، کیونکہ چلانے والا صرف رب العزت ہے، دوسرے بتانے والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بتا کر چھوڑ دے تو کیسا چلیں گے؟ تو اے رب سیدھا راستہ ہمیں دکھا اور پھر سیدھا راستہ ہمیں چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب سیدھا راستہ چلنے کے لیے آئے، سیدھا راستہ چلنے کے لیے سیدھے راستے پر کون بیٹھے ہیں؟ بڑے بزرگ، دین کی بات کرنے والے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں سیدھے راستے پر۔ کون؟ شیطان۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا بھاگ یہاں سے، کہا کہ میں اللہ مجھے مہلت دے، آدم اور آدم کی اولاد کو میں، آدم علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کر سکتا، آدم کی اولاد کو میں علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام گمراہ کرتا رہوں گا، مجھے پرمیشن دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرمیشن دے دی، انشاءاللہ وہ قصہ آئے گا اس میں سنیں گے۔ اب لے کر یہ پرمیشن دینے کے بعد کہہ رہا ہے میں کہاں جا کر بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں سیدھے راستے پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ سیدھے راستے پہ گئے تو انہوں بیٹھے رہیں گے، ہمیں ان کو گئے جا کو کون بیٹھے ہیں کہ ان کے نے جا کو پوچھنا نہیں، سیدھے راستے کے پاس کون ہی کہ بھائی سب بھی برابر اس نہ دکھاتے، نہیں دکھاتے، ابلیس بھی بیٹھے ہیں وہاں، سیدھے راستے پہ بیٹھے رہیں گے۔ کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، بت کی پرستی کرنی ہے، بیل کی عبادت کرنی ہے، بندر کی عبادت کرنی ہے، گائے کی عبادت کرنی ہے، حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنی ہے، ان کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سب یہ جو گئے نا، وہ کیا ٹیڑھا راستہ سن کر گئے؟
جو بھی مندر کو جاتا ہے نا ಕೆಟ್ಟದು ಸೈವದರ್ಕಾಗ ಪೋರೆನ್ ಬೊಕ ಜಾತಾ ಹೋನೆ ನಲ್ಲದೈ ನಾಡಿದಾನೆ ಪೋರೆನ್ बोलता होने। अच्छी जो मंदिर को जाता है, जहाँ भी चर्च को जाता है, वो बिगड़ने के लिए जाता, सुधरने के लिए जाता, खुदा के लिए जाना चाहता है। आई वॉन्ट टू गो टू गॉड बोलता है वो, ना कडबुल्टे पोरेन बोलता है, लेकिन रास्ता उसको बैठा जो है उसने भटका दिया। ये पूजा कर, वो कर, तल्ले में चुबा ले, वो कर ले, ये कर ले, आग पर चल, क्या क्या नहीं करना है वो सब करने को कहता है, वहाँ बैठता है। तो हम कह रहे हैं मौला वो बैठा है वहाँ पर, कैसे चलेंगे? चलाने वाला तो तू है, सामने वो बैठा है, हम कैसे चलें? अल्लाह खुद सिखा रहा है, बंदे मांग रहे हैं सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, मौला उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ। सिरात मुस्तकीम पर इब्लीस बैठा है, सिरात मुस्तकीम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं, सिरात मुस्तकीम पर सिद्दीक़ अकबर भी हैं, सिरात मुस्तकीम पर अम्बिया भी हैं, ये सब हैं, लेकिन कौन से रास्ते पर नबी हैं, कौन से रास्ते पर शैतान है, नज़र नहीं आ रहा है। मौला तू हम पर करम फरमा कि हम वो रास्ता पकड़े जिस रास्ते पर वो लोग हैं जिन पर तेरा इनाम हुआ। किन पर तेरा इनाम हुआ? अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलह, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करें, वो कौन हैं? मिनन नबिय्यीन, अनबिया हैं, व सिद्दीक़ीन, इंशाअल्लाह फिर तफसीर में कभी सिद्दीक़ का मकाम जानेंगे इंशाअल्लाह, व शुहदा व सालिहीन, रास्ता उनका यानी नबियों का रास्ता दिखा, सिद्दीक़ीन का रास्ता दिखा, शुहदा का रास्ता दिखा, सालिहीन का रास्ता दिखा। अब अल्लाह क्या सिखा रहा है हमको कि देखो ऐरा गैरा आकर कहे कि ये रास्ता सीधा है, वो रास्ता सीधा है, उनकी ना सुनना, जिस रास्ते पर ये सब हैं वही रास्ता सीधा है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए तो पहला फितना जो नए मुसलमान हुए थे आकर बोले, देखिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा था खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनसे ए हबीब तुम ज़कात लो। मुख्तसर सा तर्जमा, ज़कात लेने का हुक्म किसको दे रहा है? अल्लाह हुजूर को दे रहा है। कुरान का माना है, एक कुरान का माना है, वो माना वो लोग लिए, लेकर बोले कि जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हम उनको ज़कात देते थे, अब वो इंतकाल कर चुके, अब नहीं है हमारे दरमियान, तो अब ज़कात का हुक्म ख़त्म। कहाँ से बात निकाल रहे हैं? कुरान से। और उनको ये माना कौन बता रहा है? इब्लीस बता रहा है। दीन की बात ही रहेगी, दीन पेची, दीन उड़े पेच वांग, दीन की बात इब्लीस की बात है या सिद्दीक़ अकबर की बात है? देखना माना निकला कि ऐ हबीब तुम ज़कात लो, तो लोग माना कर रहे हैं। हुजूर को हुक्म था ज़कात लेने का, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो मतलब हुजूर की ज़िंदगी, ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ ज़कात का हुक्म भी ख़त्म हो गया। एक माना इब्लीस दे रहा है माना, लेकिन उस वक्त सिद्दीक़ अकबर क्या कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आदमी ज़कात नहीं देगा मैं उसके साथ जिहाद करूँगा। उमर फ़ारूक, अल्लाह अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं सिद्दीक़ अकबर देखिए ये मोड़ वैसा नहीं है, ये सब लोग मदीने के इर्द गिर्द इनकी ही मेजॉरिटी है, और जो लश्कर था हमारा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े जो सिपह सालार हैं, उनको आपने हज़रत उसामत इब्न ज़ैद के लश्कर में भेज दिया है। मदीने में आर्मी नहीं है, फ़ौज नहीं है, ये जितने लोग ज़कात नहीं दे रहे हैं वो सब ज़्यादा हैं, ये लोग कभी मदीने पे हमला बोल देंगे, थोड़ा इंतज़ार कर लें, इतना जल्दी एक्शन ना लें। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं उमर अजब्बारुन फिल जाहिलियती व खव्वारुन फिल इस्लाम, क्या तुम जाहिलियत में जब्बार थे, ज़बरदस्त थे, ताकतवर थे, और मुसलमान होकर तुम पस्त हिम्मत हो गए? तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई उमर? जब तक रसूलुल्लाह थे लोगों को नज़र आता था उमर अबू बकर सिद्दीक़ नरम हैं,
صدیق عمر فاروق گرم ہیں، تو عمر فاروق نے کہا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضور نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حضور نے کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں کہیں جہاد کرو، جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں تو ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ زکوٰۃ تو نہیں دے رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا، کیسے قتال کریں گے؟ عمر فاروق قرآن سمجھ میں آتا ہے، حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آئی نا حافظ صاحب آپ کو، امام صاحب سمجھ میں آئی نا، لیکن صراط مستقیم پر رہنے والے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سب سے زیادہ صراط مستقیم پر رہنے والے صدیقین، نبیین کے بعد صدیقین، یہ معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے، لیکن آپ جو معنی کہیں گے اس معنی پر ہم چلیں گے۔ صراط صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں۔ مسلمان کون ہے؟ یہ 5 چیزیں ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس وقت جس سب کو قرآن سمجھ میں آتا تھا، جس نے ابو بکر صدیق کا راستہ پکڑا وہ سیدھے راستے پر رہے، جو صدیق اکبر کے راستے سے ہٹے وہ مرتد ہو کر مڑے۔ اسی لیے ہم کو صرف قرآن اور حدیث لینا، جو آدمی کہتا ہے ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، قرآن اور حدیث ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا منکر ہے۔ اگر ان کی بات صحیح ہوتی، بھائی میں سورہ فاتحہ سے بات کر رہا ہوں، اگر ان کی بات صحیح ہوتی کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، کسی کا طریقہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو قرآن میں آتا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا، یہ ہے صراط مستقیم۔ بخاری شریف، مسلم جو بھی حدیثیں ہیں وہ صراط مستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسی نہیں سوچو، صراط الذین انعمت علیہم، اس قرآن اور حدیث کو سمجھ کر صحابہ کیسا چلے وہ دیکھ کر زندگی گزارو۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ جا رہے ہو، کیوں امام شافعی کے ساتھ جا رہے ہو، امام مالک کے ساتھ جا رہے ہو، امام احمد بن حنبل، کیوں اماموں کے ساتھ جا رہے ہو؟ بولنا کہ میں کیا کروں، صبح شام میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھ رہا ہوں، راستہ ان کا، ارے صرف نبی کا راستہ کہہ دیتا اللہ، نبی کا راستہ نہیں، نبی کا راستہ بھی، صدیقین کا راستہ بھی، شہداء کا راستہ بھی، صالحین کا راستہ بھی، ان تمام کے راستے پر چلتا رہیں گے تو ہم صراط مستقیم پر رہیں گے۔ ان میں سے کسی کے راستے سے بھی ہٹیں گے تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ اب بخاری شریف کو ماننا کتنا دھوکہ ہے، دیکھیے بخاری شریف کو ماننا بھی، امام بخاری ایک صالح ہیں، اب ان کا درجہ شہداء کا ہے میں نہیں جانتا، ان کا درجہ صدیق کیا ہے میں نہیں جانتا، امام بخاری من الذین انعمت علیہم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کسی نے ریسرچ کیا کیا؟ کسی نے ریسرچ کیا کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں اس لیے ہم رسول اللہ کو ڈائریکٹ ماننے والے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی امام بخاری جو حدیثیں لکھے وہ بولے کہ صحیح حدیثیں، آپ کراس چیک کیے کیا؟ آنکھیں بند کر کے مان رہے ہو؟ نہیں، ان کا ریسرچ، انہوں غلط بولیں گے کیا؟ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا ریسرچ ہے، انہوں غلط بولیں گے کیا؟ امام ابو حنیفہ کا طریقہ سیدھا راستہ ہے، کیسے معلوم ہوا؟ امت نے کہا کہ صالحین میں سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ کے فضل سے آج بھی وہ راستہ ہے، جس راستے پر آپ جائیں گے تو اسی راستے پر 1400 سال میں سارے نیک لوگ نظر آئیں گے۔ جس راستے پر 1400 سال کے سارے نیک لوگ نظر آئیں وہی صراط مستقیم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب صراط مستقیم پر چلنا شروع ہوئے، چل رہے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا سب معلوم ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ چلنا مشکل ہے،
حضور فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، ضرب اللہ مثالا صراطا مستقیما، اللہ صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کیا صراط مستقیم؟ ایک رستہ ہے، فی جنبتیہ سوران، اس راستے کے دونوں طرف دیوار ہے، دو دیواریں ہیں۔ صراط مستقیم کے اطراف کیا ہے؟ دیواریں ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنا شروع ہو گئے، جو ہی ہم صراط شیطان کی بات میں آئے، اللہ والوں کا ساتھ چھوڑے، ہم صراط مستقیم سے اتر گئے، صراط مستقیم پر رہے نہیں۔ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، وہ صراط مستقیم سے اتر گئے ہیں، کیونکہ وہ اس راہ پر نہیں ہیں جس راہ پہ صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر جس راہ پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا فرقے کا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو عمر فاروق کو ظالم کہتے ہیں، اللہ معاذ اللہ، وہ ان کے راستے سے ہٹ گئے۔ جس راستے پر عمر فاروق ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ جس لمحہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا راستہ چھوڑا، آپ صراط مستقیم سے اتر گئے۔ جس لمحہ آپ نے حضرت علی کو کافر کہا، آپ صراط مستقیم سے اتر گئے، چڑھے ہی نہیں۔ تو صراط مستقیم پر چلنے والا ہی کون ہے؟ جو ان سب کو مانتا ہے وہی صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ اب صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں صراط مستقیم کے دونوں طرف دیواریں ہیں، فیہما ابواب، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں، وعلی الابواب ستور مرخات، اور ان دروازے پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، وعند رأس الصراط داع، اور صراط مستقیم کے اوپر ایک پکارنے والا ہے۔ وہ پکارنے والا کہتا ہے، استقیموا علی الصراط، سیدھے راستے پر سیدھے چلو، سیدھے راستے پر چلو، سیدھے چلو، استقیموا سیدھے چلو، علی الصراط ولا تعوجوا، ادھر ادھر نہیں ہونا، سیدھے چلتے رہو۔ اور پھر اس کے اوپر وفوق ذالک داع، اور اس کے اوپر، یعنی ایک آواز آ رہی ہے، ایک پکارنے والا صراط مستقیم کے اوپر ہے، وہ ہمیشہ کہہ رہا ہے سیدھے چلو سیدھے چلو، اور اس کے اوپر ایک پکارنے والا ہے، وفوقہ، اور ایک پکارنے والا، وہ پکارنے والا کہتا ہے، کب کلما ہم رجل ان یفتح الابواب، وہ دروازے ہیں، اچھے اچھے دروازے ہیں، اچھے ہیں خراب ہیں الگ بات ہے، ان دروازوں پر اچھے اچھے پردے لٹکے ہوئے ہیں، خوبصورت پردے۔ جب بھی آدمی ان دروازوں کو کھولنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے، ویلک لا تفتح، ہے کیا ہو گیا تمہیں، مت کھول، ان تفتح تلجہ، تو اگر کھولے گا تو اس کے اندر چلا جائے گا۔ اب حضور فرماتے ہیں وہ راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ وہ جو اوپر پکارنے والا جو تھا وہ ہے قرآن مجید، اور اس کے اوپر جو پکارنے والا تھا وہ ہر ایک انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نیکی کی طرف بلانے والا رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا، کیا حدیث ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جعل لہ واعظا من قلبہ، اس کو نصیحت کرنے والا اس کے دل سے ہی اللہ رکھ دیتا ہے۔ فوراً گناہ کرتے ہیں تو نہیں کرنا، نہ آتا نہیں، جب بھی غلطی کرنے سے پہلے دل میں آتا ہے کہ نہیں کرنا، نہ مطلب اللہ ہماری بھلائی چاہا ہے، اور جس کی بھلائی چاہتا نہیں اسے کوئی روکتا نہیں۔ تو یہ جو پکارنے والا ہے وہ اپنے دل سے پکارنے والا ہے، اور یہ جو دروازے ہیں محارم، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا وہ دروازے ہیں، اور وہ جو پردے لٹک رہے ہیں وہ پردے کیا ہیں؟ ان گناہوں کی طرف ہم کو ان گناہوں کے عیب کو چھپا کر خوبصورت دکھاتے ہیں۔ زنا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بربادی ہے، لیکن زنا سے پہلے وہ زنا کو خوبصورت نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ شراب میں بربادی ہے، لیکن شراب پینے سے پہلے شراب پینا خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو
وہ پکارنے والا کیا کہتا ہے؟ اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب جاؤ گے تو تم جا کر اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب صراط مستقیم پہلے دیکھنا کہ کس راستے پر انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں، اس راستے پر چلنا۔ اور چلتے ہوئے ایک بڑی مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ ابلیس وہ الحمدللہ جانتا تھا، رحمان رحیم جانتا تھا، مالک یوم جب جانتا تھا، لیکن جو ہی اس کے لیے صراط مستقیم رکھا گیا، وہ صراط مستقیم کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کرو، اس کے لیے صراط مستقیم تھا۔ اس کے پاس صراط الذین انعمت علیہم نہیں تھا، راستہ ان کا سجدہ کرنا نہیں کرنا، سجدہ کرنا نہیں کرنا ہے نا۔ تو اگر وہ جبرائیل کو دیکھ لیتا، اسے تو معلوم تھا نا کہ جبرائیل پہ انعام ہوا ہے، وہ اگر میکائیل کی پیروی کر لیتا، وہ اسرافیل کا دامن پکڑ لیتا، وہ ملک الموت کا ساتھ لے لیتا، دیکھتا کہ ان کا راستہ کیا ہے جن پر انعام ہوا، تو دیکھتا کہ وہ سب کے سب سجدے میں گرے ہیں، خود بھی گر جاتا۔ اللہ والے فرشتوں کا راستہ چھوڑا، گلی کا ہو گیا۔ اگر ان کو دیکھ لیتا تو فوراً وہ بھی سجدے میں گر جاتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا کیوں اللہ والوں کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جو راستہ اللہ والوں کا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے۔ ان سے ہٹ کر جو راستہ ہم سمجھتے ہیں وہ راستہ ہمارے دماغ سے نکلا ہوا راستہ ہے۔ جو ہی ہم ہمارے دماغ کے ساتھ جاتے ہیں، ہمارا دماغ تو ابلیس پکڑا ہوا ہے، ابلیس گرا۔ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، وہ بھی صراط مستقیم پر ہے نا، کسی کو چھوڑتا نہیں ہے ابلیس سے۔ عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی عبادت کیسی؟ لذت سے عبادت کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، بادل کٹ، یہ کرامت، یہ آپ کی جو کرامت ہے، اس کو آپ کی دوسری کرامتوں کو نہیں ماننے والے بھی اس کرامت کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آپ عبادت کر رہے تھے، بادل کا ٹکڑا آیا، اس پر سے آواز آئی، اے عبد القادر، ہم تمہاری عبادتوں سے خوش ہو گئے، اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو۔ غور سے سنیں بھائی، سنیں اور سنائیں، بہت ضروری بات ہے۔ اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ یہاں پہنچنے کے بعد اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولتے نا لوگ، یہ نماز نہ کو حضرت، دل کی نماز پڑھیں گے، گردے کی نماز پڑھیں گے، پھیپھڑے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز میں ہی دل کی نماز ہوتی ہے، دل کی نماز ہونا اسی نماز میں دل کی نماز ہے۔ تو ہوتا نا، بھٹک گئے۔ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کو کہا جا رہا ہے اب آپ اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اس کے بعد آپ کو یہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اپنے اصل شکل میں آ جاتا ہے۔ عبد القادر، کئی لوگوں کو میں نے اس طرح گمراہ کیا، آپ کیسے بچ گئے؟ کہا صراط الذین انعمت علیہم نے آپ کو بچا لیا۔ میرے سے بڑے حضور کے صحابہ، جب ان کو اللہ نے نہیں کہا کہ نماز معاف کر دی گئی، آخری لمحے تک نماز پڑھتے رہے نا صحابہ۔ کربلا کے میدان میں تیروں کے میں زخمی ہو کر بھی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کیے، سر کٹانا گوارا کر لیے۔ تو اس وقت جب میرے سے بڑے مقام کے ہیں صحابہ، جب آخری لمحے تک اپنی ساری زندگی صحابہ نماز پڑھتے رہے تو وہی صراط مستقیم ہے، تو مجھے کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ تو ہمیشہ سیدھی راہ پر لے رہنا، تو اللہ والے کیا کر رہے ہیں، اللہ والے کیا کر رہے ہیں، اللہ والے کیا کر رہے ہیں دیکھنا۔ بھائی اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں، اس زمانے میں بھی اچھا رہنا تو کیا کرنا؟ جو بھی سدھرتا کیسے سدھرتا ہے بھائی؟ کسی نہ کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہتا ہے نہیں ہے؟ انہوں کون با اچھے ہی؟ انہوں نوید حضرت کے شاگرداں۔ یہ بچہ کیسا با سدھر کو ہے؟ انہوں فیضان حضرت کے شاگرداں۔
انہیں کیسا سدھر کو ہے؟ یہ نیاز حضرت کے شاگرداں. تو آج بھی جو بھی سدھرا ہے اور جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا کہتا بھی ہے، جو اپنے آپ کو سدھرا ہوا کہتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کے پیچھے ہے، تو کسی نہ کسی کو سیدھا سمجھ کر اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو آج بھی سدھرنے کے لیے ہم کو کسی سیدھا چلنے والے کی مثال چاہیے. جھوٹ بولے بغیر کون کماتا؟ حمید اللہ بھائی کماتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں ان کو دیکھ لو کیسا کماتے. اچھا جھوٹ بولے تو کمائی کم ہے نا، انہوں برباد ہو گئے کیا؟ نہیں ہوئے. کیا ہی ان کے پاس قناعت ہے، جو ملا اس پر خوش ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہاں تک نہیں رکے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر تیرا غصہ ہوا. تو کئی لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم تھے یہودی، لیکن انہوں نے ایسے کام کیے کہ اللہ کا غصہ ہوا. اللہ غصہ کب ہوتا ہے؟ کہ بندہ ہدایت مان کر جانتا ہے یہی سیدھا راستہ ہے، یہی جنت ہی صحیح زندگی ہے، یہ جاننے کے بعد بھی مجھے ہدایت نہ کو، مجھے گناہ ہونا، مجھے آخرت نہ کو، مجھے دنیا ہونا، یہ سوچتا دیکھیے، اس پر اللہ کو غصہ آتا. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک بھٹک گیا، وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، میں بچنا، شراب پی لیتا، میں شراب پی لیا نا، اللہ غلطی ہوگی نا میرے سے، آئندہ نہیں پیوں گا. پھر بھٹک جاتا ہے. وہ مانتا ہے کہ شراب پینا بربادی ہے، میں شراب پی کے میرے رب کو ناراض کر رہا ہوں، میں خطا کار ہوں. نماز چھوڑتا ہے فجر کی، اللہ میں کتنا گندا آدمی ہوں نا، میں نماز چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ہے گمراہ. مغضوب کون ہے؟ جو سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھے یہ نہ کو بولنا. یہودی جو تھے، یہودی کے جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں پڑھتے تھے، پورا معلوم تھا. جب حضور آئے اپنی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، جو چیزیں کتابوں میں لکھی تھی وہ تمام چیزیں حضور میں ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے حبیب کو، یہ نبی ہیں، کیسے پہچانتے ہیں؟ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. میرا بیٹا مجھے معلوم ہے نا. پہچاننے کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ہم کو آخرت نہیں چاہیے، ہم کو دنیا چاہیے. تو یہ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہودی ہیں. ولا الضالین، نہ ان کا جو جان بوجھ کر ہدایت چھوڑتے ہیں ان کا بھی نہیں چاہیے، نہ ان کا جو ہدایت پر نہیں ہے گمراہ ہو گئے ان کا بھی نہیں چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے اس سے مراد کون ہے؟ نصارہ ہیں. اب میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا آج. آپ اس تحفے کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ تحفہ کتنا بڑا تحفہ ہے. حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی، سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ صلاۃ. کیا ہے؟ صلاۃ. اللہ فرماتا ہے قسمت صلاتی بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. سورہ فاتحہ ہمارا بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کا بھی ہے. یہ کیا پیارا سورہ فاتحہ ہے، اس میں اللہ کا حصہ بھی ہے، ہمارا حصہ بھی ہے. اللہ کا حصہ کیا کیا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، فرشتوں میرا بندہ میری تعریف کیا. پھر جب ہر بار، حضور کی حدیث ہے بھائی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری بار بار تعریف کیا. الحمدللہ رب العالمین تعریف کیا، وہاں تک رکا نہیں، الرحمن الرحیم بار بار تعریف کیا.
مالک یوم الدین جب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اب تک تعریف کیا، اب بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بھائی یہ تفسیر سننے کے بعد شرک کی ہلکی سی بو بھی ہمیں لگے گی نہیں انشاءاللہ۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، یہ 3 آیتیں اللہ کے لیے بولا، یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے مانگ رہا ہے بندہ سیدھا راستہ دکھا، نیک لوگوں کا برے لوگوں کے راستے سے بچا، تو اللہ کہتا ہے ھذا لعبدی، یہ دعا میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ہے جو مانگتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر ختم ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کی حاجت روائی کا اعلان کر دیتا ہے، تو حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں بولو آمین۔ آمین قرآن کی آیت نہیں ہے، آمین کہنا حضور کی سنت ہے، الحضور دیکھ رہے ہیں، بندہ یہ کہتا ہے اللہ یہ کہتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ جب آخر میں اللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے وہ سب کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے، تو حضور کہتے ہیں بولو آمین۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ یہ تفسیر بہت ضروری چیز ہے۔ نیند آئے گی، بیزارگی آئے گی، کیوں میں ایک آدمی کا کام بگاڑ رہا ہوں۔ میں کس کا کام بگاڑ رہا ہوں؟ ابلیس کا کام بگاڑ رہا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے؟ صرف میری آواز ہے، لیکن میرا اینیمی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ آپ کو سلا سکتا ہے۔ میں چیخ مار کر جگا سکتا ہوں، وہ سلا سکتا ہے، وہ آپ کو بیزار کر سکتا ہے، وہ آپ کو مشغول کر سکتا ہے، اس کے پاس پورے ہتھیار ہیں۔ وہ پریشان ہے، پورا راز کھول دیا یہ بیچارہ میرا، پورا بتا دیا، میرا پورا پول کھول دیا، میں کیا کیا کرتا ہوں کھول دیا، سلاؤ سب کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے حضور نے حکم دیا آمین کہو۔ آمین کا معنی کیا؟ جاننا، قبول کر۔ آمین کا معنی کیا؟ قبول کر، ایکسپٹ اٹ، اے اللہ ایکسپٹ اٹ۔ تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ اب سمجھ میں آیا دعا میں کیوں سورہ فاتحہ؟ دعا میں دعا نہیں تو پھر دعا میں کیا رہے گا؟ اور سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ، اور ایسی اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں وہ دعا رکھ دیتا۔ سب سے بڑی دعا اگر دعا میں امام صاحب پڑھیں تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ دعا میں سورہ فاتحہ؟ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ سب سے بڑی دعا ہے، کیونکہ آدمی صراط مستقیم پر آ گیا تو اسے ساری بھلائیاں مل گئیں، اور آدمی صراط مستقیم پر آ گیا اس سے ساری برائیاں ہٹ گئیں۔ صراط مستقیم پر آیا تو محمد مصطفیٰ ہمارے ہو گئے، صراط مستقیم پر آیا تو قرآن مجید ہمارا ہو گیا، صراط مستقیم پر آیا تو اچھے انسان ہم بن گئے۔ تو سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ میں ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دعا میں سورہ فاتحہ کو رکھا۔ اب آپ بولیں گے نہیں حضرت وہ تو نماز میں چنا، یہ سوچ اب کیا کرنا؟ سوچ آتے ہی کیا کرنا؟ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاننے والے جب سوچ آ گئی تو کیا کرنا؟ صحابہ کیا کرے دیکھنا۔ کیا صحابہ سورہ فاتحہ کو صرف نماز میں دعا سمجھتے تھے یا نماز کے علاوہ بھی دعا سمجھتے تھے؟ تحفہ قبول کریں۔ کیا ہے تحفہ؟ صحیح حدیث میں آیا، صحیح حدیث سورہ فاتحہ کی تفسیر میں جس تفسیر کی کتاب میں حدیث لکھی ہوئی ہے، ابن کثیر رہے، قرطبی رہے، کسی بھی تفسیر کی کتاب میں اکثر یہ حدیث ملے گی۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگ سفر کر کے واپس آ رہے تھے،
راستے میں رکے تو رات گزارنی پڑی، تو وہ لوگ ایک گاؤں میں گئے، گاؤں میں جا کر کہا کہ ہم کو یہاں رہنے کی اجازت دیں۔ تو گاؤں والے نے کہا چلو چلو، اس زمانے میں ہوٹلس وغیرہ نہیں، کہاں سے بھی گھر ملا تو نہیں تو راستے میں سونا، بولے ذرا ہم کو رہنے دو، تھوڑا ہماری مہمان نوازی کر لو، چلو بھاگو نکلو ایسے، نکال دیے۔ میں حدیث کو مفہوم کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر نکلے تھے، اللہ والوں کو بھگائیں گے تو ہوگا کیا، اس گاؤں کا جو سردار تھا اس کو کوئی ڈس دیا، بچھو یا سانپ ڈس دیا، اتنا زور سے ڈسا کہ سارے جسم میں زہر پھیل گیا، صحیح حدیث ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھیں کوئی پڑھ کر پھونکنے والا ہے کیا، یہ حدیث میں بہت سی چیزیں سالو ہو جائیں گی، کوئی پڑھ کر پھونکنے والا ہے کیا، تو فوراً لوگ کہتے ہیں وہ جو ان لوگوں کو جو ہم نے ابھی نکالا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ ان میں کوئی پڑھ کر پھونکنے والا ہے۔ تو صحابہ کیسے نظر آتے تھے لوگوں کو؟ پڑھ کر پھونکنے والے نظر آتے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی نیک لوگ نظر آتے تھے۔ تو فوراً آئے، آ کر بولے آئیے ہمارے سردار کو، آپ میں کوئی پڑھ کر پھونکنے والا ہے کیا، ہمارے سردار کو ڈس دیا۔ بولے ہاں ہیں، آؤ نا، آ کر پڑھ کر پھونکو نا، تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم ایسے ہی نہیں پڑھ کر پھونکیں گے، کیا چاہیے؟ اگر تمہارا سردار شفا ہو گیا، یعنی تم کو سدھارنا چاہتے ہیں، سدھارنا ایسا نہ کرتے، اگر شفا ہو گیا تو کیا دیں گے؟ ہم بکریوں میں کا ایک ریوڑ آپ کو دے دیں گے۔ چلو سیدھا گئے، کیا معلوم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ فوراً پورا زہر چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھنا صحابی کا پڑھنا تھا۔ صحابی جب الحمدللہ رب العالمین کہے، سمجھ کر کہے، اللہ وہاں پر کہتا رہا، اور آخر میں ان کی نیت کیا تھی کہ اس کو شفا مل جائے، اور اللہ کیا کہتا ہے جب ہم ولضالین پر پہنچتے ہیں، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہاں مانگ کیا رہے ہیں؟ شفا مانگ رہے ہیں۔ فوراً اچھا ہو گیا سردار، اچھا۔ اب وہ لوگوں نے کہا یہ لیجئے بکریاں لے کر جائیے۔ اب صحابہ اب یہ صراط مستقیم پر رہنے والے، یہ بکری لینا حضور کا طریقہ ہے یا نہیں لینا حضور کا طریقہ ہے؟ بولتے ہیں کہ ہمارے ایک نبی ہیں، ہم ان کی باتوں پر چلتے ہیں، ہم کو پرافٹ پہلی چیز نہیں ہے، ہم کو ہمارے نبی کی رضا سب کچھ ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ پڑھ کر پھونک کر جو ہم کو انعام ملا یہ لینا جائز ہے نہیں ہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو حضور کے پاس آ کر کہتے ہیں حضور یا رسول اللہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ حضور مسکراتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کیوں سورہ فاتحہ کو دعا بنا لیے، حضور نے کہا تم کو کس نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ ایک حدیث میں آیا کہ آپ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ اس میں شفا ہے، اس میں برکت ہے، ہم اس میں برکت ہے سمجھ کر پڑھے یا رسول اللہ۔ حضور روکے نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور نہیں روکے۔ حضور نے کہا تم کو سکھانے والا میں، ان بکریوں میں میرا حصہ کتنا ہے؟ حضور کو بکریوں کی کیا ضرورت ہے، حضور کے پاس جو بھی آتا غریبوں کو کھلا دیتے۔ مطلب کیا؟ حضور خوش ہو گئے کہ سورہ فاتحہ جو ملا ہے اس کا فائدہ حاصل کرنا میرے صحابہ سیکھ لیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اب سوال ہوتا ہر کام کرنے سے پہلے کیوں سورہ فاتحہ؟ سوال ہوتا نا سورہ فاتحہ کے سوا ہمارے پاس ہے کیا؟ بندہ لوگ بولتے یہ کیا ہر کام سے پہلے فاتحہ؟ بھائی فاتحہ کیا ہے؟ گھر ملانا۔ فاتحہ پڑھ کر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا گھر میرا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے۔ دکان کھولے فاتحہ، مطلب کیا؟ مولا یہ دکان میرا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین ہے، اس سے کوئی گنہگار نہیں ہوتا۔ تو سورہ فاتحہ بڑی برکت کی سورہ ہے، اسے میں گنہگار ہونا میری زندگی میں ایک مرتبہ اس کی برکت امیڈیٹلی میں دیکھا، امیڈیٹلی، ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، ایسے
3-4 بھائی میں نے بولتا میرے پاس آؤ بول کو، اس کے بعد کتے کے اتنا کو پھوکا ہوا نہیں. پہلے میں بتا دیتا میں کیا ابھی چمتکار والا آدمی نہیں، گنہگار نہیں. اس کے بعد کتے کے اتنا کو پھوکا ہوا نہیں، وہ ایک وقت ہو گیا. اس وقت میرا ایمان، میرا یقین اور میرا پڑھنا جم کر نکلا تھا. 3-4 مہینے سے پریشان گئے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر، مولا سورہ فاتحہ کی برکت ہے مولا، اثر کر دے مولا، پڑھ کر پھونکے. صبح فون آ رہا ہے کہ 4 مہینے سے جو مشکل میں تھے، رات کو آرام سے نیند لگ گئی اور ابھی تک آرام کی نیند سو رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ بڑی برکت کا سورہ ہے. اب اس سورہ کو سمجھیں ہمیشہ، جب جب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، میرا رب اس آیت کو سن کر کیا کہہ رہا ہے. اگر میں کیا بولا پھر اس میں دیکھ لیں آپ انشاءاللہ المستعان. آئندہ مجلس سے سورہ بقرہ کا سفر شروع ہو جائے گا. اس سورہ فاتحہ میں ہم بہت دھیرے گئے کیونکہ یہ اصل ہے. سورہ فاتحہ سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی باقی آیتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ